کتاب آرا مصنف فہیم اعظمی روسی اشتراکیت کا زوال اور ادیب ہمارے دیکھتے دیکھتے روس کی اشتراکی نظام اور سیاسی وحدت کا شیرازہ جس طرح بکھرا ہے، اس کے اثرات دنیا کے ہر حصے میں محسوس کیے گئے ہیں۔ جہاں تک بر صغیر ہند و پاکستان کا تعلق ہے تو عام لوگوں میں مندرجہ ذیل رد عمل دکھائی دیتا ہے۔ روسی طرز کی اشتراکیت اور سماجواد میں یقین رکھنے والے احساس کمتری کا شکار ہیں، حالانکہ اس غیر متوقع عمل کو جو روس میں وقوع پذیر ہوا، ریشکائز کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ روس میں اشتراکی اور سماجی وادی کی حکومت ناکامیابی اور سماجی نظریے اور نظام کی ناکامی نہیں ہے۔ پاس کا خیال ہے، شاعر ٹرائسکی سچ کہتا تھا کہ سرمایہ دارہ ملک سے گھرے ہوئے ایک اشتراکی ملک کو مرکز بنانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ جب تک کہ عالمی انقلاب نہ آئے، ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کا ایک گروہ تو کچھ اصطلاحیں دیتے ہیں کہ مثلاً ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ وغیرہ کو حذف کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ کچھ لوگ مارکس کے اس خیال سے متفق نظر نہیں آتے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں، اور روس جیسا انقلاب آخری انقلاب تھا جس کی کامیابی میں کوئی شک نہ تھا۔ کچھ احباب جو اشتراکیت کی مادیت اور لادینیت کے شاکی تھے، اس بات سے خوش ہیں کہ تجربہ فیل ہو گیا، بلکہ وہ روس کی پرانی وحدتوں میں جو اب آزاد ہیں مذہبی تحریکوں کا عروج بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ احباب جو سماجواد کے اسٹیٹ کنٹرول کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، اب خوش ہیں سرمایہ دارانہ نظام اور پرائیویٹ انٹرپرائز پھر سے قائم ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سیاسی اور اقتصادی ہیں۔ آئیے ہم ادیب کی حیثیت سے سوچیں کہ روسی اشتراکیت کے زوال پذیر ہونے سے ادب اور ادیبوں پر کیا اثر ہوگا، اور یہی بات ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ادیب کی معزول اشتراکی نظام سے کیا شکایت تھی۔ ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک تو نظریاتی اور دوسرے روسی حکومت کا سرکاری طرز عمل۔ جہاں تک ادب کے نظریاتی عنصر کا تعلق ہے تو یہ اشتراکی موقف تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام ادبی بحث کا حصہ ہے۔ مثلاً یہ کہ اشتراکیوں کے ہاں تمام آرٹ اور ادب یوٹیلیٹرین ہوتے ہیں۔ ادب برائے ادب کوئی تصور اشتراکی ادب میں نہیں ہے۔ آرٹ اور ادب میں پیغام اور تبلیغ کا تصور تقریباً تمام مذاہب میں ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں بے مقصد ادب کے بارے میں آیت ملتی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 224، 225، 226، لیکن اس کے فوراً بعد شاعر کی افادیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 277 اور 228 میں عبداللہ یوسف علی خان ان آیتوں کی تشریح اس طرح کرتے ہیں: شاعری اور فنون لطیفہ جو پرایمان ذہنوں کی پیداوار ہیں، قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ وہ حسین جذبات کو ان کا اظہار وہ اپنے فن پاروں میں کرتے ہیں، زندگی سے ہم آہنگ کرتے ہیں، اپنی تعریف اور مٹی کے پیروں والے انسانوں کی تعریف نہیں کرتے بلکہ خدا کی مدح کرتے ہیں۔ وہ صرف برائی کو ختم کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان معنی میں شاعری برائے شاعری یا داخلی اور بے مقصدی شاعری مذہب اسلام میں بھی شرعی نہیں۔ افادی شاعری جس کا مقصد حمد الہی اور تبلیغ دین ہو اسلامی نظام کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں؟ اسلامی لحاظ سے بھی ادب افادی ہوتا ہے۔ جناب احمد حمدانی نے ایک حمد و نعت کے مجموعے کی تعارفی تقریب میں حمدیہ اور نعتیہ شاعری کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جو عشق اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ڈوب کر کی جاتی ہے، جس میں حب حقیقی کے لطیف جذبات شامل ہیں اور اس میں ظاہراً کوئی افادیت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شاعری ہے جس کا مقصد تبلیغ دین و اخلاق ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عشق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ تبلیغ کا پہلو ہوتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہیں جس طرح ایک اچھا فنکار اپنے فنکارانہ تخلیق میں مفید خیالات کا اظہار کرتا ہے، غیر ارادی طور پر، مگر حقیقت یہی ہے اسلامی اور دوسرے مذاہب کے نقطہ نظر بھی ادب کی افادیت ضروری ہے۔ ٹالسٹائی نے اپنی کتاب چیٹوٹوکائی لوکاسیوو آرٹ کیا ہے میں ادب کے اخلاقی اور مذہبی پہلو پر زور دیتے ہوئے لکھا تھا: فن وہی ہوتا ہے جو اپنے قاری، سامع اور شاہد کو فنکار کی روح سے انفیکٹ کر سکے، یعنی کہ اگر آرٹ اب کے ابلاغ سے ہمدردی کا جذبہ نہیں ابھارا جا سکتا تو وہ آرٹ نہیں ہوتا۔ اس کا خیال تھا اعلیٰ فن
مذہبی فن، ریلیجیس آرٹ خدا اور انسان کی محبت کے جذبات سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایلین ٹیسٹ نے صرف کمیونیکیشن کو رد کر کے فنکار اور قاری یا شاعر کے درمیان کمیونین کو ضروری سمجھا، جو شاید ٹالسٹائی کے انفیکشن کے بہت قریب ہے۔ بہت سے ادیبوں نے ٹالسٹائی کی شخصیت کے تضاد کو ہوا دی، اس کے افادی ادب کو اس کی آرٹسٹک تخلیق سے الگ گردانا۔ ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افادی ادب اشتراکی یا روسی سماجوادی نظام میں ایسی خصوصیت نہیں تھی جو نظام کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ ہاں ضرور ہے، غیر ارادی نظریہ کو اشتراکیت کے اصولوں کے منافی قرار دے کر روس میں ادیبوں کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی ہیں، ان کے ذہنوں پر سینسر بٹھانے کی جو کوشش کی ہے، وہ ایک ناقابل معافی فعل ہے۔ لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ ادب اور ادیبوں پر ایسی سینسرشپ قائم ہو گئی اور ان ولايتوں میں نہ ہوگی جو پہلے روس میں شامل تھی؟ کیا موجودہ بنیاد پرست مذہبی ریاستوں میں ادب اور ادیب پر نظریاتی اور عملی پابندی نہیں ہے؟ یہاں ہر بات معیار کے بجائے مقدر پر آتی ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ادب اور ادیب دوسرے ملکوں پر اتنی پابندی نہیں بنتی کہ روس میں تھی، لیکن حقیقت میں اگر ہم اسٹالن کے استبدادی نظام کے بعد، خصوصاً دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد روسی ادب کا مطالعہ کریں تو ان کی حقیقت نگاری اور ان کے سماجی نظریات میں بھی بہت کچھ تبدیلی نظر آئے گی۔ روسی ادیب سرمایہ دارہ ملکوں کے ادیبوں کی تخلیقات کو پڑھتے رہتے تھے، ان پر تبصرہ کرتے رہتے تھے۔ ان کے ہاں ریئلزم کے معنی واقعات سے بلند ہو کر امیجز اور داخلی جذبات اور تاثرات کی عکاسی تک پہنچنے تھے۔ ان کی تخلیقات میں پروپیگنڈا اور افادی پہلو کی نشاندہی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے برعکس بہت سے جمہوری ملکوں میں، جس میں برصغیر اور نام نہاد تیسری دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک شامل ہیں، جو ادب کے میڈیا سمجھتے ہیں اور بار بار اس کی افادیت پر زور دیتے ہیں، ادب کو اسی حد تک نوازا جاتا ہے جس حد تک وہ صحافی میڈیا ہوں۔ حالانکہ عملی طور پر خالص ادب اور ادب کو ہر جگہ روس کی طرح دیش سے نکالا نہیں دیا گیا، ان کو بیکار سمجھا جانے لگا۔ سرکاری محکموں اور ساہوکاروں نے ایسے رسالوں میں ایڈ دینے سے اعتراض کیا، غیر مقصدی اور مخلص ادب پر مشتمل ہوں، بلکہ پاکستان کی پوسٹل اتھارٹی نے ان کے صحافی میڈیا کو زمرے سے خارج کر کے پوسٹل شرح بڑھانے کے بھی احکام صادر کر دیے، جن پر شاید ایک ادب شناس یا مسئلہ شناس وزیر کی وجہ سے عمل ابھی تک معطل ہے، مگر خطرہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ تو خیر بات سے بات نکلے گی۔ اصل مقصد کہنے کا ہے، یہ روسی نظام کے زوال سے ادیبوں کی بغلیں بجانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شاید کسی حد تک ادیبوں کے ذہنوں کا سینسر ختم ہو جائے، فرد کی فکری آزادی مل جائے اور ادب میں بحث و مباحثے، تحریف و تجدید، تخلیق و تنقید کی راہیں کھل جائیں گی۔ اس کی کوئی خاص ضمانت نہیں۔ بہت سی وحدت فسطائی راہ اختیار کر کے ادب اور ادیبوں کو زیادہ مضبوط زنجیروں میں جکڑ نہ دیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جمہوری حکومتوں کی دلچسپی کے بغیر کمٹمنٹ غیر افادی اور مخلص ادب میں کسی طرح بھی بڑھے گی۔ ادب اور ادیب کے مسائل وہی ہوں گے جو دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں۔ سچے ادیبوں کو سرکاری افادی اور نام نہاد ادبی اداروں کی سرپرستی قبول کرنا اور انفارمیشن میڈیا بننے کے بجائے اپنے اجتہاد جاری رکھنا ہوگا۔ یہی مخلص اور غیر جانبدار ادیبوں کا مقدر ہے، اور روسی نظام کا زوال ان کے لیے کسی بڑی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔